معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ عراق میں 21 افراد کو دہشت گردی کے جرم میں پھانسی۔ بہتر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے بجائے ہم مل کر فلسطین کی حمایت کریں۔ قطر۔ عرب امارات اسرائیل کی خدمت گزاری میں پیش غاصب اسرائیل سے متحدہ عرب امارات کی قربتوں کے نتیجے میں بیت المقدس کے ساتھ کھلواڑ شروع ہو گیا ہے۔ کویت واپس آنے والوں کے لیے بڑی خبر۔ اب الیکشن لڑنے کے لیے اتحاد تشکیل دینا بھی ملک مخالف بن گیا۔ محبوبہ مفتی۔ مغربی بنگال میں بی جے پی برسر اقتدار ہوئی تو گجرات ماڈل نافذ کیا جائے گا۔ دلیپ گھوش۔ یو پی میں کھلے میں پیشاب کرنے پر موب لنچنگ، مسلم نوجوان کا قتل۔ گڈ گورننس کی حقیقت چھپانے کے لیے مسلم لڑکی کو زندہ جلانے کا معاملہ دبا دیا، راہل گاندھی نے اٹھایا سوال۔ جی ایچ ایم سی انتخابات 1 دسمبر کو ہوں گے۔ ووٹنگ میں ای وی ایم کی جگہ بیلٹ باکس کا ہوگا استعمال۔ آندھرا پردیش کے بی جے پی رہنما نے ٹویٹ کر کے گوڈسے کو دی سلامی، اعتراض کے بعد ہٹایا۔ جگن موہن خط معاملے کی سماعت سے جسٹس للت دستبردار۔ آندھرا پردیش میں آئندہ 2 دنوں تک بارش جاری رہے گا۔ آستانِ حضرت سید شاہ معصوم پیر محمد الحسینی ابوالفیض بندہ نوازی رحمۃ اللہ علیہ کڈول شریف ضلع کرنول میں جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے آج ریاست کے کسانوں کے لیے وی ایس آر 0 شرح سود پروگرام کا آغاز کیا۔ ریاست کے اردو میڈیم اسکولوں میں اردو جاننے والے اساتذہ کا تقرر کرنے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ سے روٹا کے صدر سید ہدایت اللہ اور سیکریٹری محمد ایوب کا مطالبہ۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ عراق میں 21 افراد کو دہشت گردی کے جرم میں پھانسی۔ عراق کے جنوبی شہر ناصریہ میں دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے 21 افراد کو سوموار کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق پھانسی پانے والے تمام افراد عراقی شہری ہیں اور وہ مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں 2005 کے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت قصوروار قرار دے کر پھانسی کی سزا کا حکم دیا گیا تھا، لیکن فوری طور پر ان کے جرائم کی تفصیل جاری نہیں کی گئی ہے۔ بہتر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے بجائے ہم مل کر فلسطین کی حمایت کریں۔ قطر۔ بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ہمیں ایک متحد عربی محاذ بنا کر فلسطینی مفادات کی حفاظت اور فلسطین پر ناجائز قبضے کے خاتمے کو پہلی ترجیح قرار دے دینا چاہیے۔ قطری وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ اختلافات تمام عرب ممالک کی جانب سے فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات شروع اور دو طرفہ تناؤ کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کو مجبور کرنے پر مبنی تمام عرب ممالک کی مشترکہ کوششوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ Saudi Arabia, the other blockading states. Well, what can be required from Qatar to make as a gesture more than Qatar was subject for this attack now for more than 18 months. Qatar was the victim. Qatar wasn't the one who attacked any of the blockading states. We had a cyber crime happened to our news agency, unfortunately by the blockading. عرب امارات اسرائیل کی خدمت گزاری میں پیش غاصب اسرائیل سے متحدہ عرب امارات کی قربتوں کے نتیجے میں بیت المقدس کے ساتھ کھلواڑ شروع ہو گیا ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین کے سلسلے میں عرب امارات کی شے تنتیں تھمنے کا نام لے رہی ہیں۔
تازہ ترین شے تنت میں عرب امارات نے مسجد الاقصیٰ کے نام سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ شہاب نیوز کے مطابق عرب امارات کی قومی ایئر لائن اتحاد نے فیس بک پر اپنی ایک تشہیراتی ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس نے مسجد الاقصیٰ کا نام استعمال کرنے کے بجائے یروشلم کا معبد ثانی نام کا استعمال کرتے ہوئے اسے صہیونیوں کے آثار قدیمہ کی ایک یادگار کے طور پر پیش کیا ہے۔ Haram al-Sharif. This deal that was signed on 13th of August between Trump, Netanyahu and Mohammed bin Zayed has been trumpeted, shall we say, as a Abrahamic deal, as a peace deal of the century, as a negotiation between two countries as if they were in warring factions, and now they've created a peace deal. But despite that, what does it mean for Masjid al-Aqsa and the impact it has on the long-term freedom for the Palestinian people and the future of Masjid al-Aqsa itself? کویت واپس آنے والوں کے لیے بڑی خبر۔ کویت نے 34 پابندی والے ممالک سے واپس آنے والے گھریلو ملازمین کے یومیہ اخراجات کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کویت میں کرونا وبا کے باعث پابندی والے ممالک سے لوٹنے والے گھریلو ملازمین کی واپسی پر انہیں قرنطینہ ہونا پڑے گا، جس کے لیے ادارہ جاتی طور پر یومیہ 30 کویتی دینار کا اعلان کیا گیا ہے۔ دہلی سے 2 مشتبہ دہشت گرد گرفتار۔ دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کی ٹیم نے 2 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسپیشل سیل کے ایک سینئر آفیسر نے منگل کے روز بتایا کہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر جال بچھا کر پولیس نے 2 مشتبہ دہشت گردوں کو گزشتہ رات تقریباً 10:15 پر سرائے کالے خان واقع ملینیم پارک کے پاس سے گرفتار کیا ہے۔ اب الیکشن لڑنے کے لیے اتحاد تشکیل دینا بھی ملک مخالف بن گیا۔ محبوبہ مفتی۔ پی ٹی پی صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بی جے پی خود حصول اقتدار کے لیے کئی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، لیکن ہم اگر الیکشن لڑنے کے لیے الائنس بناتے ہیں تو اس پر ملک مخالف ہونے کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ جو بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں، اور ان کی جو مستقبل ہے، جو آنے والا وقت ہے، ہم نے تو بہت زندگی گزار لی، مگر آنے والا وقت ان کا اور ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، اور اس مستقبل کی جو ہے رکھوالی کرنے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے ہمارے تمام یوتھ کے جو لڑکے ہیں وہ پوری طرح سے ان کی ہمت، حوصلہ افزائی انہوں نے میری بھی کی، اور مجھے خوشی ہے کہ جو پی ڈی پی کا جو ایجنڈا ہے، پی ڈی پی کا جو یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جموں کشمیر جھگڑے کا باعث نہیں بلکہ امن کا پل بننا چاہیے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی برسر اقتدار ہوئی تو گجرات ماڈل نافذ کیا جائے گا۔ دلیپ گھوش۔ مغربی بنگال بی جے پی صدر دلیپ گھوش نے آج کہا کہ اگر اسمبلی انتخابات میں ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو بنگال میں گجرات ماڈل کو نافذ کیا جائے گا۔ گھوش نے ریاست میں بے روزگاری کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے مزدوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگال پہلے اچھے سائنسدان، ڈاکٹر اور انجینئر مہیا کرتا تھا، مگر سابق بائیں محاذ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہاں اب مزدور تیار ہو رہے ہیں۔ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর হবে না, পরিযায়ী শ্রমিক হবে, আর সে চাকরি পাবে গুজরাটে, বাংলায় পাবে না। তাই আমরা এটাকে গুজরাট বানাতে চাইছি। দিদিমণি মাঝে মধ্যে বলেন গুজরাট বানাবার চেষ্টা হচ্ছে, আমি 100 বার চেষ্টা করব গুজরাটকে, পশ্চিমবাংলাকে গুজরাট বানাবো, আমাদের ছেলেরা এখানে চাকরি পাবে, কাউকে গুজরাট যেতে হবে না। یوپی میں کھلے میں پیشاب کرنے پر موب لنچنگ، مسلم نوجوان کا قتل۔ اتر پردیش میں جرائم کے واقعات بالکل عام ہو چکے ہیں۔ ذرا سی بات پر پٹائی اور قتل معمول کی خبریں بن گئی ہیں۔ تازہ معاملہ اتر پردیش کے بہرائچ کا ہے، جہاں سوچھ بھارت کے نام پر کچھ لوگوں نے 23 سالہ نوجوان کو پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سہیل نامی نوجوان پبلک پلیس پر کھلے میں پیشاب کر رہا تھا، جسے مبینہ طور پر 4 لوگوں نے پیٹ کر بے دم کر دیا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا، لیکن علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔
گڈ گورننس کی حقیقت چھپانے کے لیے مسلم لڑکی کو زندہ جلانے کا معاملہ دبا دیا، راہل گاندھی نے اٹھایا سوال۔ راہل گاندھی نے بہار کے ضلع ویشالی میں لڑکی کو زندہ جلانے کا معاملہ پسے پشت ڈالنے پر حکومت کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ گڈ گورننس کی نقلی بنیاد کھسکنے سے بچانے کے لیے غیر انسانی اقدام پر پردہ ڈالا گیا۔ GHMC انتخابات 1 دسمبر کو ہوں گے۔ ووٹنگ میں EVM کی جگہ بیلٹ باکس کا ہوگا استعمال۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے منگل کو GHMC انتخابات 2020 کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ 1 دسمبر کو حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی الیکشن کمشنر A پرتھاسارتھی نے میڈیا کو آگاہ کیا کہ کل کے بعد سے نامزدگیوں کو قبول کر لیا جائے گا اور نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 نومبر ہے۔ آندھرا پردیش کے BJP رہنما نے ٹویٹ کر کے گوڈسے کو دی سلامی، اعتراض کے بعد ہٹایا۔ BJP رہنما رمیش نائیڈو نے ایک ٹویٹ میں مہاتما گاندھی کے قاتل ناتھورام گوڈسے کو سلامی دیتے ہوئے سرزمین ہند میں پیدا ہوئے عظیم محب وطن میں سے ایک بتایا تھا۔ شدید اعتراض اور تنقید کے بعد ٹویٹ ہٹا لیا گیا اور نائیڈو نے کہا کہ یہ انہوں نے نہیں بلکہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم میں سے کسی نے لکھا تھا۔ جگن موہن خط معاملے کی سماعت سے جسٹس للت دستبردار۔ سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج NV رمن اور آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف وزیر اعلیٰ ویس جگن موہن ریڈی کے پریس کانفرنس اور خط کے خلاف عدالت عظمیٰ میں پیر کے روز سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ ایک جج نے معاملے کی سماعت سے خود کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیشے سے وکیل GS منی اور 2 دیگر درخواست گزاروں اینٹی کرپشن کونسل آف انڈیا ٹرسٹ اور وکیل سنیل کمار سنگھ کی درخواستیں سماعت کے لیے جیسے ہی جج ادے امیش للت اور جج اشوک بھوشن کے سامنے آئیں، جج للت نے ان کی سماعت کرنے سے معذرت کر لی۔ ججز کے بیچ میں آپس میں صلاح مشورہ بھی ہوا تھا اسی چیز کو لے کر کے؟ ہاں، صلاح مشورہ ہوا تھا اور جسٹس للت نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ میٹر فردر نہیں سنے۔ 29 تاریخ کو کیا ہوگا؟ ایک نئی بینچ پھر سے نئی بینچ بنے گی اور کورٹ نے یہ بھی ڈائریکٹ کیا رجسٹری کو کہ وہ میٹر جو ٹرانسلیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے اس کو کمپلیٹ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آندھرا پردیش میں آئندہ 2 دنوں تک بارش جاری رہے گا۔ امراوتی میں واقع محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے تحت آندھرا پردیش میں مزید 2 دنوں تک بارش جاری رہے گا۔ آج اور کل ساحلی آندھرا اور رائلسیما کے چند علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کل ضلع نیلور اور تروپتی میں زبردست بارش ریکارڈ کی گئی۔ ضلع چتور اور ضلع کڑپا میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے بارش جاری رہنے کی وجہ سے نیلور میں واقع سومسلا ڈیم میں پانی بڑی مقدار میں پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس ڈیم کے گیٹ کھولے جانے کا قوی امکان پایا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے پینا ندی سے متصل علاقوں کے عوام کو چوکس رہنے کی صلاح دی ہے۔ آستان حضرت سید شاہ معصوم پیر محمد الحسینی ابوالفیض بندہ نوازی رحمۃ اللہ علیہ کڈول شریف ضلع کرنول میں جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد۔ ضلع کرنول کے کڈول شریف میں کل پیر بعد نماز عصر آستان حضرت سید شاہ معصوم پیر محمد الحسینی ابوالفیض بندہ نوازی رحمۃ اللہ علیہ میں جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ یہ جلوس کڈول میں واقع مکان سید شاہ برہان الدین محمد الحسینی ابوالفیض بندہ نوازی سے نکل کر شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا آستان حضرت سید شاہ معصوم پیر محمد الحسینی ابوالفیض بندہ نوازی رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچا، جہاں پر جلسہ عظمت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف پاشا قادری سجا نشین آستان لطیف لوبالی اور سید شاہ سرفراز حسینی سہروردی آستان بابا فرید یمن نور کے علاوہ سید شاہ نصیر الدین حسینی الجعفری آدونی بھی شامل تھے۔ ریاست کے اردو میڈیم اسکولوں میں اردو جاننے والے اساتذہ کا تقرر کرنے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ سے روٹا کے صدر سید ہدایت اللہ اور سیکریٹری محمد ایوب کا مطالبہ۔
ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ریاستی اردو ٹیچرز کی تنظیم روٹا کے صدر سید ہدایت اللہ اور سیکریٹری محمد ایوب نے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ سے ملاقات کر کے ریاست بھر میں جاری ریشنلائزیشن ٹیم کے عمل کے تحت ریاست بھر کے اردو میڈیم اسکولوں میں غیر اردو داں اساتذہ کا تقرر کیا جا رہا ہے، جو غیر قانونی ہے۔ سید ہدایت اللہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اردو اسکولوں میں اردو جاننے والے اساتذہ کا ہی تقرر کرے اور اس سلسلے میں محکمہ تعلیم کو واضح ہدایت جاری کریں۔ اردو اسکولوں میں تیلگو میڈیم سیکنڈری گریڈ کے اساتذہ اور اسکول اسسٹنٹس کو بھرتی کیا جا رہا ہے، جو اردو اسکولوں کے ساتھ سراسر ناانصافی اور قانون کے خلاف بھی ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے احکامات موجود ہیں کہ اردو اسکولوں میں اردو اساتذہ اور اسکول اسسٹنٹس کا تقرر کیا جائے، اس کے باوجود سافٹ ویئر میں اسے نہیں رکھا گیا اور تیلگو داں طبقہ کا تقرر اردو اسکولوں میں کیا جا رہا ہے، جس سے اردو طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ نے اس سلسلے میں فوری فون کر کے اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹر سے بات کر کے اردو اسکولوں میں اردو والوں کو ہی تقرر کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے آج ریاست کے کسانوں کے لیے WSR زیرو شرح سود پروگرام کا آغاز کیا۔ ضلع کڑپا میں موسم خریف کے لیے ریاستی حکومت نے 1,81,665 کسانوں کے لیے 65.44 کروڑ روپے منظور کیے۔ ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن کا بیان۔ ఏ రైతుకైనా అటువంటి పరిస్థితి పక్క బిల్డింగులు కూడా నిర్మాణం కూడా మీకు అన్న ఎదుగునే కూడా కనిపిస్తూ ఉంది। మా దగ్గర జమ చేసే అటువంటి అసాధ్యంతో గ్రామ సచివాలయం ఇచ్చి దానికి ఒక వాలంటీర్ని ప్లస్ రైతు భరోసా కేంద్రం ఏర్పడిన తర్వాత అన్న یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔